سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت. میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبد الباری. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہوتی ہیں وہ ہیں پروفیسر امین قریشی صاحب، اور اس پروگرام میں ہم تعلیم کے حوالے سے تعلیم کی مختلف جہتوں پر بات کرتے ہیں. اور آج تعلیم کا یہ جو معیار ہے اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اور معاشرتی جو اصلاح ہے تعلیم کے ذریعے، اس حوالے سے بات کریں گے. تو میرا سوال پروفیسر صاحب یہ ہے کہ تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ انفرادی اور معاشرتی اصلاح کا اہتمام کرے. اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے عبد الباری صاحب، روز ازل سے ہی انسان جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہتر زندگی گزارنے کا کوئی بھی تصور جو ہے وہ تعلیم کے بغیر نہ صرف ادھورا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ وہ نامکمل بھی ہے. چنانچہ کسی فرد اور معاشرے کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جس کا حل صرف تعلیم کے اندر ہی ہے. آپ دیکھیے افلاطون پہلے فلاسفر تھے، پہلے ماہر تعلیم تھے جنہوں نے تعلیم کے بنیادی فنکشنز میں سے، بنیادی وظائف میں سے معاشرہ اور فرد کی بقا کے لیے یہ تصور دیا کہ افراد کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا تعلیم کے بنیادی وظائف میں سے ایک ہے. اس طرح سے ایک فرد کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ تمیز کسی فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو معاشرے کے اندر جو انسان کی انفرادی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے تو اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ از خود ثمر جائے گا. اسی سلسلے میں ارسطو نے بھی اسی قسم کی کہا ہے کہ تعلیم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اچھائی اور برائی کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں تمیز کرنے کا ملکہ پیدا کرے، کہ قوت پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے. اسی طرح سے ابن خلدون نے بھی تعلیم کے لیے ایک متوازن انسان کے اندر، انسان فرد کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک توازن قائم کرنے کو بیان کیا ہے، تاکہ تعلیم انسان کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ پیدا کرے، ایسی اچھی صلاحیتیں پیدا کریں، اور تعلیم اس چیز کا اہتمام کرے جس سے انسان کی انفرادی اصلاح بھی ہو، اور جب انفرادی اصلاح ہوگی تو از خود جو ہے وہ معاشرتی اصلاح جو ہے قابل عمل ہوگی. اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اکثر یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں جمہوریت اور جمہوری معاشرت. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر شخص اپنی زبان سے کہتا ہے، لیکن موجودہ دور میں جمہوریت اور جمہوری معاشرت کا دور، اور اس دور کے اندر تعلیم کا آپ کیا کردار بیان کریں گے؟ دیکھیے، جمہوریت جو ہے یا جمہوری معاشرہ جو ہے اس میں بنیادی بات جو وہ یہ ہے کہ وہ آپ افراد کی رائے کے ساتھ افراد کی نمائندگی کا انتخاب کریں اور جو انہی کی بہتری کے لیے کام کریں. تعلیم کے لیے سب سے پہلے بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا گھر ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے. وہاں سے وہ زبان سیکھتا ہے، لباس پہننے کے آداب سیکھتا ہے، کھانے پینے کے آداب سیکھتا ہے. تو یہ غیر رسمی طور پر وہ اصل ایک جمہوری معاشرے کی طرف تربیت حاصل کر رہا ہے. اب پھر وہ جب سکول کے اندر آتا ہے تو ایک اس سکول کے اندر یا اس تعلیمی ادارے کے اندر اب جو آپ پڑھتے جائیں، مثلا ہائی اسکول کے جائے گا، کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، تو وہاں مختلف معاشروں سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نقطۂ نظر والے افراد جو ہیں، جب اس قسم کے افراد کا اکٹھ ہوگا تو وہاں تعلیم پھر ایسی سرگرمیوں کا اہتمام کرتی ہے جس سے اس کے اندر دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، اخوت، بردباری، مساوات، اور پھر ہمیں اپنے اندر قیادت اور سیادت کی خصوصیات پیدا کرنے کی تربیت ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم خواہ وہ رسمی ہو، فارمل ہو، تعلیمی اداروں کے اندر ہو یا غیر رسمی ہو، وہ موجودہ معاشرے کی جو ضرورت، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک معاشرہ ہو اور ڈیموکریسی کے اوپر ہمارا زیادہ زور ہے، تو تعلیم کے بغیر ہم کسی ڈیموکریٹک معاشرے کا یا جمہوری معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے. اچھا پروفیسر صاحب، تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے،
لیکن موجودہ دور انتہائی معاشی دوڑ کا دور ہے، اور اس میں معیشت کے حوالے سے لوگوں کی خوشحالی اور حصول معاش کے حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، معاش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہی سے انسان کا مسئلہ رہا ہے، لیکن پہلے دور کے اندر اتنی معاشرتی ضروریات نہیں ہوتی تھیں. لوگ چھوٹے موٹے فنون کے اندر اس کے اندر استعداد پیدا کر کے کھیتی باڑی کر کے چھوٹے موٹے صنعت و حرفت جو ہے وہ اس پہ گزارا کر کے اپنا معاش کا ذریعہ کرتے تھے. لیکن جوں آبادی بڑھتی گئی ہے، جوں تعلیم کا تصور لوگوں کے اندر آیا ہے، جوں آپ کی معاشرتی ضروریات بڑھی ہیں، تو تعلیم کا یہ بنیادی فرض ہو گیا کہ وہ نہ صرف انسان کے اپنے روزگار کے حصول کے لیے، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس کا اہتمام کرے، بلکہ جب انفرادی طور پر حصول معاش میں وہ خود کفیل ہوگا تو پھر ایک ایسا معاشرہ جنم پائے گا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو معاشی طور پر خوشحال ہوگا. چنانچہ تعلیم کے بنیادی وظائف میں سے، بنیادی کاموں میں سے جو ہے وہ ایک اہم کام ہے کہ وہ ایسے علوم کا اہتمام کرے جس کے اندر آپ ریاضیات ہے، سائنس ہے، عمرانیات ہے، معاشیات ہے، اور دوسرے ایسے فنی علوم ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد ایک فرد اس قابل ہو جائے کہ وہ جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے نہ صرف اپنی روزی کا اہتمام کرے، اپنے خاندان کی کفالت کرے، بلکہ وہ معاشرے کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرے. اس طرح سے ملک معاشرتی طور پر یا معاشی طور پر جسے ہم کہتے ہیں وہ خوشحال ہوگا. اچھا پروفیسر صاحب، قومی تشخص اور قومی استحکام کے لیے فریضہ تعلیم کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے جسے ہم نیشنل آئیڈینٹی کہتے ہیں. وہ اپنے قومی رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنے بود و باش کے لحاظ سے، اپنے فنون لطیفہ کے لحاظ سے، اپنی ثقافت سے وہ دوسری اقوام سے منفرد نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ جو ہمارے پسماندہ ممالک ہیں یا پسماندہ معاشرے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ترقی پذیر یا ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے تعلیم کے جو ذرائع ہیں یا تعلیم کے جو طریقے ہیں یا تدریس کے جو طریقے ہیں ان کو ہم اپنے ہاں ترویج دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوہ ہنس کی چال چلتا ہے تو وہ اپنی سی بولی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے قومی تشخص کو ابھارنے کے لیے اپنی معاشی ضرورتوں کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق اس قسم کی تعلیم کا اہتمام کریں، تاکہ جس سے ہمارا ایک قومی تشخص جو ہے وہ ابھرے اور دنیا میں ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنی ترجمانی کر سکیں. پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ دنیا میں ہم جو ہے تعلیم کے ذریعے اپنے ملک کی اور اپنی سوسائٹی کی ترجمانی کر سکیں، تو اس پس منظر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ بین الاقوامی روابط اور تعلقات میں تعلیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم ایک قومی شناخت پہ مبنی جو ہے تعلیم کا اہتمام کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ قومی استحکام بھی پیدا ہوگا. یعنی نیشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اسی پہ منحصر ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق ایک دوسرے ممالک کے اندر اپنی شناخت کریں. اور ہر ملک کی آپ دیکھیے کہ اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی زبان ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کا ایک اپنا ثقافتی پس منظر ہے. اور پھر دیکھیے کہ موجودہ دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. اب ہم ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. ہم دوسرے ملکوں سے آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، الگ نہیں ہو سکتے. تو چنانچہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں نہ صرف ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے، بلکہ بین الاقوامی جو ہیں، دوسری جو اقوام ہیں، ان کے روابط کے لیے نہایت ضروری ہے. اس طرح سے ہم اپنے تعلیمی وفود جو ہیں وہ ان کا تبادلہ کرتے ہیں، ثقافتی، تجارتی، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ربط رکھتے ہیں. اور یہ باہمی جو تعلیم کا ایکسچینج ہے، باہمی تجربات کا جو ایکسچینج ہے، اس سے ہمارے
بین الاقوامی روابط جو وہ قائم ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسان کی حیثیت سے، انسانیت کے لحاظ سے ہم خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی ملک کے باشندے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کا تعلق وہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشگر۔ لیکن میں اسے اور فارسی کے ایک اور شاعر نے جیسے کہا تھا کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک جوہرند چوزوے بدر داورد روزگار دیگر اوزوہارا نمانند قرار تو کہ از محنت دیگراں بیگمی نہ شاید کے نامت نہند آدمی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم انسانیت کے ناطے سے ایک جسم کے مختلف اعضاء کی مانند ہیں۔ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی آسمانی آفات ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، بیماریاں ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم فوراً انسانیت کی مدد کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمارے بین الاقوامی جو روابط ہیں وہ آپس میں بڑھیں گے۔ تعلیم اس کا بنیادی ایک عنصر ہے، ایک بنیادی اس تعلیم کا فنکشن ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے، اس کا ایک عمل ہے، جس سے ہم نہ صرف قومی استحکام پیدا کریں گے بلکہ ہمارے بین الاقوامی روابط ہیں وہ بھی مستحکم ہوں گے۔ جیسا آپ نے بات کی مذہب کے حوالے سے، تو پاکستان ایک اسلامک مذہب اور اس کی بنیاد بھی اسلام پر رکھی گئی، تو اس پس منظر میں جو اسلامی کنسیپٹ ہے ایجوکیشن کا، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اسلام سب سے زیادہ جو دور دیتا ہے وہ تعمیر سیرت کے اوپر دیتا ہے، تشکیل کردار کے اوپر دیتا ہے۔ وہ ایک بعمل معاشرہ جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایسے لوگ جو ہدایت الہی سے فیض یافتہ ہو کے اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کریں، سیرت و کردار کے وہ اتنے اچھے ہوں، اتنے بہتر ہوں تاکہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ایک اصلاحی معاشرہ پیدا کر سکیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اسلام کے تصور تعلیم سے پوری طرح سے آراستہ ہوں گے، مزین ہوں۔ پروفیسر صاحب، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اسلامی معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ذرا مختصراً آپ ہمارے سامعین کو بتائیے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے تعلیم کے اوپر کسی ایک جنس کی پابندی نہیں لگائی، اور کہا کہ تعلیم کا حاصل کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا نہ صرف مرد کے اوپر بلکہ عورتوں کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ تنقید کرنا کہ وہ بہت پابندی لگاتے ہیں عورتوں کی تعلیم کے اوپر، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اگر آپ ابتدائی اسلامی معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت زور دیا۔ دیکھیے، اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر اتنا ہی زور دیا ہے جتنی کہ مردوں کے اوپر۔ اور اگر آپ اسلامی معاشرے کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کے لیے گھریلو جو مدرسے جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر انہی مدارس میں سے ایک مثال ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام نے جنس کے اوپر پابندی کوئی نہیں لگائی، مردوں کے یہ ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ جو گھریلو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں اور جو غلام ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ پھر جو دوسرے جو قبائل تھے اس کے اندر تعلیم دینے کے لیے وفود بھیجے جاتے تھے، جو ان کے کھیتوں میں جا کر، ان کے حجروں میں جا کر، ان کے جہاں جہاں وہ رہائش پذیر تھے وہاں تعلیم کو عام کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر ایک باقاعدہ حجرہ قائم کیا گیا جو صرف تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام کی وہ پہلی یونیورسٹی سے اصحاب صفہ کا جی
ایسے صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصحاب صفہ نے جو مسجد نبوی کے اندر ایک مخصوص چبوترا رکھا گیا تھا جہاں مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے، وہ علم سے فیض یاب ہوتے تھے اور اپنی روزگار کے حصول کے لیے بھی قائم کرتے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ ان کی تعلیم کے لیے جو لوگ مقرر تھے وہ صرف تعلیم کی بہتری کے لیے، تعلیم کی نشو و نما ہے اس کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہی کام کرتے تھے، اور کوئی ان کا جو ہے وہ معاوضہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے لوگ جو یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے تعلیم کا، ان کے لیے بیت المال سے وظائف بھی مقرر کیے گئے تھے۔ پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے بات کی عورتوں کی تعلیم کی، میں آپ سے تعلیم بالغاں کے حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ ایڈلٹ ایجوکیشن جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ جو آج کل ایڈلٹ ایجوکیشن اور ایجوکیشن فار آل کا یہ جو نعرہ چل رہا ہے، اصل میں شروع میں آپ دیکھیے کہ اسلام نے اس کی طرف اور اسلامی معاشرے نے اس کی طرف توجہ دلائی اور اس کا اہتمام بھی کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مسجد نبی کے اندر باقاعدہ ایک چبوترا قائم کیا گیا تھا جس میں صرف اور صرف یہ تعلیم کا اہتمام کیا گیا تھا، اس میں سارے بالغ لوگ آتے تھے، اور اسی طرح دوسرے جو تھے قبائل ان کے لیے بھی یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ وہاں وفود بھیجے جائیں جو ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اب یہ جو تصور یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا اور کہا کہ تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک۔ تو بالغ لوگ ہمارے ہیں، ان کو اگر ہم ایک عضو معطل سمجھ کے بالکل تعلیم کے زیور سے انہیں منور کرنے میں، ان کو آراستہ کرنے میں کوتاہی کا اہتمام کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ وہ محروم رہ جائے گا اور وہ ملک کی ترقی کے لیے، اپنی معاشری ترقی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے کام پاکستان کے اندر علامہ اقبال یونیورسٹی نے کیا، جس کو ڈسٹنکٹ ایجوکیشن یا فاصلاتی تعلیم، اس میں آپ گھر بیٹھے میڈیا کے ذریعے، ورکشاپ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اس میں سارے بالغ لوگ بھی ہیں جی، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور موجودہ دور آپ دیکھیے، بڑا میڈیا کا دور ہے، سائنسی دور ہے۔ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرز کے اوپر اب بے شمار اور بے شمار پرائیویٹ ادارے جو ہیں ایسے ماضی وجود میں آ گئے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے تعلیم سے روشناس کرتے ہیں، اس کی برکات سے آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بالغاں جو ہے وہ اتنی ہی عام ہے جتنی کہ ہم نئی پود کی یا نئی نسل کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی تعلیم بالغاں کے حوالے سے فرمایا، آپ سائنس ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے سامعین کے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیے، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سائنسی تعلیم اور روحانی تعلیم کے اندر ایک توازن کا ذکر کیا گیا۔ سائنسی تعلیم محدود ہے آپ کے حواس خمسہ، وہ 5 گیٹس آف نالج ہیں، وہ 5 ذرائع ہیں، سائنسی تعلیم ان تک محدود ہے۔ لیکن جہاں اس کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے روحانی تعلیم کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کا ایک فرمان ہے کہ ہم جلد ہی لوگوں کو آفاق اور ان کے نفس میں ایسی آیات دکھائیں گے یا اپنی آیات دکھائیں گے۔ آیات سے مطلب ہے نشانیاں۔ اب جو آفاقی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کا تعلق آپ کی مادی تعلیم یا سائنٹیفک سے، اور جو نفس کی تعلیم بتایا گیا ہے اس کا تعلق آپ کے روح کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی روحانی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل یقین کے لیے زمین میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفس میں بھی۔ تو یہاں بھی جو اہل یقین میں جو زمین یا آفاق کی بات کی گئی ہے اس کا تعلق آپ کی سائنسی تعلیم سے ہے، اور جو نفس سے متعلق کہا گیا ہے اسے ہم روحانی تعلیم۔ تو اسلام نے سائنسی تعلیم اور روحانی تعلیم کو الگ الگ خانوں میں نہیں رکھا، بلکہ ان دونوں کا ایک حسین امتزاج جو ہے،
ایک توازن جو ہے اس کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ آپ دیکھیے کہ جو مغربی معاشرہ ہے اس نے سائنسی اور فنی تعلیم پہ اتنا زور دیا کہ وہ دنیاوی مادی لحاظ سے تو وہ بہت آگے چلے گئے، لیکن ان کا جو روحانی کردار تھا، جو ان کی سیرت، ان کی تعلق، اس سے وہ دور ہوتے جاتے رہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک ایسا دور بھی تھا جس کے اوپر ہم نے روحانی تعلیم کے اوپر زیادہ دیا۔ ہم بے شمار اولیاء جو ہیں بر صغیر ہندوستان، پاکستان میں آپ دیکھیں جو پیدا ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے لوگوں کی روحانی تربیت کی، لیکن وہ دنیاوی تعلیم سے یہ سائنسی تعلیم کی طرف انہیں توجہ نہیں، لہٰذا ہم پسماندگی کی طرف چلے گئے۔ اگر آپ شروع کے اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو مسلمانوں نے یونانیوں سے طب، جراحی، سرجری، فلسفہ، اور ہندوستان والوں سے ریاضی اور یہ علم ہندسہ جو ہے یہ لے کے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا اور علم کی مزید شاخوں کو ان کو ترویج کیا، اور بے شمار ان کی تصانیف جو ہیں وہ ایسی موجود ہیں، ایسی ایجادات موجود ہیں کہ ایک دور میں بغداد اور کرتبہ جو تھا وہ علم کا مرکز تھا، اور اسلامی دنیا نے دیکھیں کہ ایک دور میں طب کے اندر، سرجری کے اندر، کیمیا کے اندر، تاریخ کے اندر، جغرافیہ کے اندر، فلکیات کے اندر، بلکہ بے شمار دنیاوی علوم اس کے اندر بہت سارا کام کیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اس دونوں چیزوں کے امتزاج سے جو اسلام کا مطمع نظر ہے ایک اصلاحی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور میں اس طور پہ آپ کے اگر وہ مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا ہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں گے، سائنس اور روحانی علم ان کے ایک توازن کے ساتھ ایک متوازن شخصیت جو ہے وہ وجود میں آئے گی، اور اس طرح سے ہم دینی اور دنیاوی لحاظ سے جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری۔